بہت بہت شکریہ خامدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کا شکر ہے. خامدی صاحب، ویسے تو آپ پہلے بھی امریکہ آتے جاتے رہے ہیں، آپ نے کافی ایونٹس کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی اف یو ڈونٹ مائنڈ می آسکنگ، آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ؟ میں پچھلے سال 1 جولائی کو یہاں منتقل ہوا تھا. اچھا، اور جیسے ابھی بات کر رہے ہیں تو امریکہ میں الیکشن کا سیزن ہے. میں ویسے آپ سے کیوریس جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں کے پالیٹکس کو بھی فالو کر رہے ہیں، آپ کا کیا اوور آل ریئیکشن ہے اس پہ، اوپینین ہے؟ میں خاص سیاسی معاملات میں تو کوئی رائے دینا پسند نہیں کرتا، بس اصولی بات کی جا سکتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ امریکہ کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک دستور ہے، اس کی روایات ہیں. میرا احساس ہے کہ ان کو نقصان پہنچا ہے اس پچھلے سارے عرصے میں، اور اگر سیاسی عمل اس نقصان کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہوگی. اگرچہ امریکہ کا مجموعی نظام اتنا محکم ہے کہ اوپر آنے والی تبدیلی کم اثر انداز ہوتی ہے، تاہم وہ ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بھی ایسے تغیرات آئیں. سیاست انہی نشیب و فراز کا نام ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی طرح کے حالات رہیں، لیکن جو بنیادی اقدار ہیں یا جو انسان نے سیاسی معاملات میں ترقی کی ہے اس کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ امریکی دستور کی بنیاد جان لاک کے فطرت کے تصورات ہیں. یہ بڑی غیر معمولی چیز تھی جس کو بنیاد بنا کر یہاں انسانی حقوق، انسانی آزادیوں اور اس طرح کے دوسرے مسائل کے بارے میں ایک زاویہ نظر پیدا کیا گیا. اس میں کسی چیز سے میں یا آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ بڑی غیر معمولی چیز تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ ہی وہ ملک ہے جس کو دور حاضر کی حقیقی قومی ریاست یا نیشن سٹیٹ کہا جا سکتا تھا، جس میں تمام لوگوں کے حقوق برابر تھے. اس کی یہ حیثیت کسی حال میں مجروح نہیں ہونی چاہیے. تو غالباً امریکہ ویسا نہیں ہے جیسا پاکستان میں جلسے جلوسوں میں ریلیوں میں بتایا جاتا ہے؟ نہیں، میرے نزدیک ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں چیزیں بڑے مختلف زاویوں سے دیکھی جاتی ہیں. اس میں کسی چیز کے اندر اتر کر اس کا مطالعہ کرنے، اس کے غص و سمین کو الگ الگ کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. ہم بہت سی باتیں جذباتی نعروں کی صورت میں کرتے ہیں اور اسی کے عادی ہیں. یہاں کی معاشرت کیا ہے، یہاں کی تہذیبی روایات کیا ہیں، یہاں کے دیہات کی کیا صورتحال ہے، اس پر کوئی بڑی سیر حاصل گفتگویں ہمارے اس سیاسی پس منظر میں نہیں ہوتی، بلکہ امریکہ کو ایک لحاظ سے دشمن کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور سیاسی لیڈر بالعموم اسی اعتبار سے تبصرے بھی کرتے ہیں. امریکی معاشرت، امریکی تہذیب، امریکی روایات، امریکہ میں جو سیاسی نظم کا ارتقاء ہے وہ بہت مطالعہ کرنے کی چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز سے اتفاق کیا جاتا ہے. اتفاق اختلاف ایک الگ چیز ہے، تاہم کسی پر تبصرہ کرنا ہو تو اس کو اس کے اندر اتر کر سمجھنا چاہیے. آپ نے جذبات کی بات کی، وہ میں آپ میں بھی دیکھتا ہوں، اور جنرلی جو میرا نظریہ ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جہاں بہت سارے جذبات انوالو ہو جاتے ہیں کسی بھی ججمنٹ میں یا کسی بھی اوپینین شیئرنگ میں، تو پھر معاملات میرے خیال سے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں جب انسان ہر وقت جذبات سے کام لیتا ہے یا دوسروں کے جذبات کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. پاکستان میں یا باقی ملکوں میں بھی جہاں سیکٹیرینزم بہت ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مذہب کے نام پہ یا نسلوں مطلب ایتھنیسٹی پہ یا باقی معاملات کو ایکسپلوئٹ کر کے کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاں لوگوں کے جذبات انوالو ہوتے ہیں، تو یو تھنک کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں، خاص کر پالیسی میکنگ کا، تو اس میں جذبات کو علیحدہ رکھ کے چیزوں کو دیکھیں، یا جذبات کو ساتھ رکھنا اچھی بات ہے؟ آپ کے نظریے کیا کہتا ہے اس پہ؟ فیصلے تو ہر حال میں عقلی بنیادوں پر کرنے چاہیے. علم و عقل کے مسلمات ہی انسان کے رہنما بننے چاہیے. فیصلے جذبات سے نہیں کیے جاتے.
جذبات کا اپنا ایک دائرہ ہے، وہ ہماری معاشرتی زندگی میں کردار ادا کرتے ہیں، بعض اہداف کو حاصل کرنے میں ہمیں بڑی قوت فراہم کرتے ہیں۔ نازک صورتحال ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس میں جذبات ہی انسان کو پابرجا رکھتے ہیں، تو جذبات کا اپنا ایک مقام ہے انسانی زندگی میں، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ تاہم جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو فیصلے میں آپ کے سامنے علم اور عقل کے مسلمات ہونے چاہیے، یعنی وہ چیزیں ہونی چاہیے جو انسان نے لمبی جدوجہد کے بعد سیکھی ہیں، جو اس کے تجربات میں آئی ہے، یا اگر آپ کسی دین کے ماننے والے ہیں تو پیغمبروں نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے کرنے چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ علمی ہوں گے، عقلی ہوں گے، اس میں تدبیر ہے تو تب بھی انہی چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا، کسی چیز کا فہم ہے تو اس میں بھی یہی ہوگا۔ البتہ جس وقت آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے بعض فیصلے یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جذبات بھی آپ کا محرک بنے، وہ عمل کے لیے محرک بنتے ہیں، معاشرتی زندگی میں بھی بنتے ہیں، سیاسی زندگی میں بھی بنتے ہیں۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی بھی غامدی صاحب جذبات سے ریلیٹڈ یا سیکٹریزم کی بات کر رہا تھا۔ پاکستان میں نیوز میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ سیکٹریزم کا معاملہ خاص کر مذہب کو لے کے کافی وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے۔ آپ نے پاکستانی معاشرے کو دیکھا بھی ہے اور مذہبی نظریے سے دیکھا ہے، کافی سالوں سے آپ کی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے۔ ٹیکنیکلی سپیکنگ، اگر اس کا کوئی سلوشن ہے، کوئی امن آ جائے کسی بھی معاشرے میں، اور خاص کر میں پاکستان کی بات کروں گا کیونکہ آپ کا اور میرا تعلق وہاں سے، کوئی ہے سلوشن، کوئی ایسا سمپل کہ کوئی سلوشن لیا جائے جس میں یہ سیکٹیرینزم یا باقی جو چھوٹی موٹی چیزوں پہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ایون سیاسی اس پہ، لیکن میں مذہبی حوالے سے بات کروں گا کیونکہ آپ کا اس میں وہ ہے، کوئی ہے ایسا سمپل سلوشن اس کو حل کرنے کا؟ یقیناً ہے، لیکن آپ نے اس پر شرط عائد کر دی کہ وہ سادہ ہونا چاہیے، سمپل ہونا چاہیے۔ اچھا، سمپل نہیں ہے، یہ شاید ممکن نہ ہو، لیکن میرے نزدیک 3 ایسی چیزیں ہیں۔ اگر کبھی ایسی قیادت پیدا ہو گئی کہ جو عزم کے ساتھ فیصلے کر سکے، جس میں پولیٹیکل ول ہو، اور وہ ان تینوں چیزوں کو ایک تدریج کے ساتھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، تو یہ معاملات بالکل درست کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ نظام تعلیم کی تفریق ختم کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ نظام تعلیم یونیورسٹی لیول پر تو متنوع ہی ہونا چاہیے، اور اس میں ہر طرح کی چیزیں زیر بحث آنی چاہیے، لیکن جو آپ کا ابتدا کا نظام تعلیم ہے، پہلے 12 سال کی تعلیم، اس میں یکسانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ نظام تعلیم ایسی صورتوں میں بانٹ دیا گیا ہے جس سے ایک قوم نہیں بنتی بلکہ قومیں وجود میں آتی ہیں۔ مذہبی نظام تعلیم بالکل الگ ہے، انگریزی میڈیم نظام تعلیم بالکل الگ ہے، اردو میڈیم یا مقامی زبانوں میں تعلیم کا نظام بالکل الگ ہے۔ تو یہ میرے نزدیک بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، اس سے تفریقے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ دوسری بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ مسجد کا نظم ہمارے معاشرے میں علماء کے پاس چلا گیا ہے۔ اسلامی روایت میں یہ کبھی علماء کے پاس نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ معاشرے اور ریاست کے پاس ہوتا ہے۔ تو مسجد ایک بڑا غیر معمولی ادارہ ہے، وہ اگر آپ علماء کے سپرد کر دیں گے تو فرقہ بندی کی بنیادیں انتہائی گہری ہو جائیں گی اور ہر مسجد اس کا مورچہ بن جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے دانشور ہیں وہ تنقیدی مزاج کو اور تنقید کرنے اور تنقید سننے کو حوصلہ افزائی کا موضوع بنائیں، یعنی اس پر کوئی کمپرومائز سوسائٹی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی بڑے سے بڑے مسلمہ اصول پر بھی تنقید کرتا ہے تو اس کو پورا موقع میسر ہو، اس کی جان مال کی حفاظت ہو، سوسائٹی اس کے ساتھ کھڑی ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ تنقید درست ہے یا غلط، اس کو موقع ملے کہ وہ اپنی بات کہے۔ البتہ اگر کوئی شخص دشنام کا طریقہ اختیار کرتا ہے، گالی دیتا ہے یا تہذیب سے ہٹی ہوئی بات کرتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن تنقیدی مزاج یہ کسی معاشرے کی ترقی کے لیے اور وہاں امن کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہم تنقید سننے اور تنقید کرنے کا رجحان
بلکہ ذوق نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ تفرقہ بازیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، نہ اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ سکتے ہیں۔ تو برداشت کا ماحول غالباً، اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، کہ بڑھانا ہوگا، مطلب چیزیں اگر آپ ڈس ایگریمنٹ کا ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں تو دوسرے کی بات سننے کا، بھلے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، ایک برداشت کا ماحول کریٹ کرنا ہے، رائٹ؟ ایسا ہی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، برداشت کا لفظ ذرا منفی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ اچھا تو نہیں لگتا لیکن میں برداشت کر لوں گا۔ میں اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ اچھا لگنا چاہیے، ہماری سوسائٹی کو تنقید کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تنقیدی ذہن کو بلندی کے مقام پر فائز سمجھنا چاہیے، تو یہ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ تو یہ غامدی صاحب، کیا یہ اس قسم کی فضا کریٹ کرنا آپ کی نظر میں حکومت کی ذمہ داری ہے، یا سول سوسائٹی کی، یا معاشروں کی، یا جو اوپینین میکرز ہیں جیسے آپ ہیں، obviously باقی لوگ ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری؟ مطلب یہ افیکٹولی کون کر سکتا ہے؟ کیا حکومت کر سکتی ہے؟ جی، سب کریں گے تو ہوگا۔ دیکھیے، یہ جو معاشرے جن میں ہم رہ رہے ہیں، میں امریکہ میں ہوں یہاں پہ، اور آپ بھی غالباً یہی ہیں، تو کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات کہتے وقت یہ سوچنا پڑتا ہے کہ معلوم نہیں کیا حادثہ ہو جائے گا؟ جی بالکل نہیں، لیکن میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن میرا اس میں نظریہ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ حکومت یہاں مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی، شاید اس کی وجہ یہ ہے۔ جی، آپ کی بات درست ہے، بالکل وہ ایک عنصر ہے، لیکن اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکی دانشوروں نے، اکیڈمیز نے، یونیورسٹیوں نے، اساتذہ نے بڑا کردار اس میں ادا کیا ہے۔ یعنی ہم سب مل کر ہی یہ فضا پیدا کر سکتے ہیں۔ حکومت تو آخری مرحلے کی چیز ہے، یعنی اگر حکومت معاون نہیں ہوگی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایک نیم جمہوریت، نیم آمریت قائم ہے پچھلے 70-72 سال سے، تو اس میں حکومتیں بھی اپنے اوپر اس طرح تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور معاشرے میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھونا یا جن کے بارے میں بات کرنا یہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے کا گویا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس فضا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں حکومت کو بھی بڑا محکم کردار ادا کرنا چاہیے، علماء کو بھی، دانشوروں کو بھی، صحافیوں کو بھی، اساتذہ کو بھی، بلکہ تمام پڑھے لکھے لوگوں کو۔ یہ بنیادی جنگ ہے جو عالم اسلام میں لڑنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ڈائیلاگ سے ہی ریلیٹڈ میں ایک بہت ضروری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور آپ اس کو بھی فیل کرتے ہیں جہاں ڈفرینسز آف اوپینین اور برداشت پیدا کرنا یا تنقید کا ماحول پیدا کرنا۔ آج کل کا جو دور ہے جس میں آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ میجورٹی لوگ جو ہیں انفارمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اپنے سیل فونز پہ حاصل کرتے ہیں۔ انفارمیشن اتنی ڈی سینٹرلائزڈ ہو چکی ہے۔ آپ نے پہلے بتایا کہ جو مسئلے پیدا ہوئے پاکستان میں، اس میں مسجد کے جو اختیارات ہیں وہ مختلف مذاہب یا لیڈرز کی طرف چلے گئے، انہوں نے اس کا مس یوز کیا ہے، اگر میں آپ صحیح سمجھاؤں تو۔ یہ سوشل میڈیا کیا اس پورے معاملے میں مدد کر رہا ہے یا الٹا معاملے کو بگاڑ رہا ہے؟ آپ کی نظر میں کس طرح یہ سین ہو رہا ہے سارا؟ میرے نزدیک اگرچہ بگاڑ نظر آتا ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے اس سے بہتری پیدا ہوئی ہے، بہتری پیدا ہوگی۔ انفارمیشن جتنی عام کی جاتی ہے، لوگوں کی رسائی جتنی ممکن بنائی جاتی ہے، اس سے لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ابھی اس کی عمر کتنی ہے، یعنی 5، 10، 8 سال ہوگی، 10 سال ہوگی، اسی میں آلریڈی بہت تھک چکے ہیں ہم سب لوگ۔ تو اس میں اتنی تھوڑی عمر میں بھی جتنے اثرات اس کے ہو گئے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ میرے پاس وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے مثبت اثرات کتنے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک اور قومی مزاج بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہم منفی چیزوں کو بہت نمایاں کرتے ہیں۔ کسی چیز کے نقصانات اگر ہو رہے ہیں، وہ ہر چیز کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی کام کیا جائے تو اس کے کچھ نقصانات نہ ہو۔ میں جمہوریت کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہوں، میں اس کے نقصانات بھی گنوا سکتا ہوں۔ تو اس لیے نقصانات ہر چیز میں کچھ ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ بحثیت مجموعی اس کے فوائد کیا ہیں، تو بحثیت مجموعی اس کے فوائد ہوئے ہیں۔ اس نے بہت سے لوگوں کو ان کے مقام بلند سے نیچے دیکھنے کے لیے آمادہ کیا ہے، اور لوگ کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، بہت سی چیزیں اس کے نتیجے میں لوگوں پر واضح ہونا شروع ہوئی ہیں۔
میں اس کو اپنی ذات میں ایک مثبت سرگرمی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک علم کا شیوع، انفارمیشن کا، اطلاعات کا شیوع، یہ ہمیشہ مثبت اثرات پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ جس وقت چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو پہلے قلمی کتابیں ہوتی تھیں، یعنی ایک کتاب کی نقل میں نے کر لی، آپ نے کر لی، 10 ہو گئیں، 20 ہو گئیں. اب جب ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ایک ہی وقت میں چھپ کر لوگوں کے پاس پہنچی تو اس وقت بھی کان کھڑے ہوئے تھے لوگوں کے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو ہر ایک کے لیے دستیاب ہو گئیں. اسی طرح کی صورتحال ٹیلی ویژن نے پیدا کی، ریڈیو نے پیدا کی، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہ آخری چیز اب تک ہے. نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے زمانوں میں اور کیا چیز وجود میں آ جائے گی، تاہم بحیثیت مجموعی اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اس سے معاشروں میں برداشت آئے گی، ایک دوسرے کو سمجھنے کا دائیہ پیدا ہوگا. ہمارے رویوں میں، ہمارے طرز کلام میں جو خرابیاں ہیں ان پر آہستہ آہستہ ہم متنبع ہونا شروع ہوں گے اور بحیثیت مجموعی سوسائٹی آگے کی طرف بڑھے گی. اچھا غامدی صاحب، ایک آخری بات، آئی نو ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، ایک بہت امپورٹنٹ بات میں بات کرنا چاہتا ہوں. ریسنٹلی پاکستان میں، دس از ریگارڈنگ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے پاکستان کا اور پوری دنیا کا بھی، ابھی ایک ریسنٹلی کیس ہوا تھا زیادتی کا لاہور موٹر وے پہ. اور جب بھی ایسا انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے پاکستان میں تو ایک آبویسلی نیچرلی پبلک کا ریئیکشن آتا ہے، اور اس اگین وہی جذبات لوگوں کے ہوتے ہیں. عموماً لوگوں کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ایسے ہی نکل جائے گا، شاید انصاف نہیں ملے گا لوگوں کو اور مسئلہ سارٹ نہیں ہوگا، اور مستقبل میں ایسے واقعات شاید ہونا بند نہ ہو، ایسی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی. تو اس کا ریئیکشن یہ آتا ہے کہ اگرچہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے جس میں لوگوں کو سخت سزائیں دی جائیں، سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، تو شاید وہ ایک عبرت کا نشانہ بنے گی باقی لوگوں کے کرنے کے لیے، اور اس سے جرائم کی جو ہے کمی ہوگی معاشرے میں. مجھے لگتا ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے آپ کا اس معاملے میں کچھ دوسرا نظریہ ہے کہ سخت سزائیں شاید اس معاملے میں کام نہیں کرتی. آج اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے آپ؟ سزا کا جرم کو روکنے میں بڑا تھوڑا کردار ہوتا ہے، وہ سخت ہو یا نرم ہو، دونوں صورتوں میں اس کا کردار بنیادی نہیں ہوتا. سوسائٹی کا معاشی نظم کیسا ہے، آپ نوجوانوں کو کیا ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں، ماحول کی کیا نوعیت ہے، آپ کے تعلیمی ادارے کیسے کام کر رہے ہیں، یعنی اس میں دسیوں چیزیں ہیں جن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی میں اس کی کبھی روایت ہی نہیں ڈالی جا سکی. یعنی ہر جگہ پر پولیس میں بھی اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فوج میں بھی اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس کا مطالعہ کریں کہ سوسائٹی میں جرم کیوں پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہر سوسائٹی کے لیے مختلف عوامل سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ابھی بھی 60-70% لوگ جاگیردارانہ نظام میں رہتے ہیں. ان کو جو صورتحال اپنے دیہات، گاؤں، گوٹھ میں پیش آتی ہے اس کا انالیسس کبھی ہم نے نہیں کیا، اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں سیاسی عمل جس طریقے سے اغوا ہوتا ہے اس کے کیا اثرات سوسائٹی پر ہوتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. معاشی پالیسیاں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں اور کیسی فرسٹریشن نوجوانوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اس پر بھی ہم نے کبھی کام نہیں کیا. تعلیم کے نظام نے جو تفریق پیدا کر رکھی ہوئی ہے وہ کیسے معاشرے کے اندر کہیں احساس برتری اور کہیں کہتری پیدا کرتی ہے، اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت سے اقدامات ہیں جو کرنے کے بعد اگر کسی معاشرے میں جرم کا ارتکاب ہو تو پھر عبرت بنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ عبرت بنانے کی ضرورت، اگر محض عبرت بنانے کی ضرورت بنا لی جائے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اس وقت سخت سزا دینی چاہیے. تو پہلے مرحلے میں یہ اقدامات ضروری ہیں. جی تھینک یو غامدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے ہمیں وقت دیا.